अल्लाह अल्लाह बोल बंदे, अल्लाह अल्लाह प्यारा। अल्लाह अल्लाह बोल बंदे, अल्लाह अल्लाह प्यारा। हमने हर मुश्किल में अपने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह को पुकारा। अल्लाह अल्लाह बोल बंदे, अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल कबीर, अल कबीरिल मुताल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला शरीका लहु, ला शरीका लहू फिज़्ज़ाति वस्सिफ़ात, वस्सलातु वस्सलामु अला मन उर्सिला बिल बराहीनि वल बय्यिनात, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरात। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबah व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल तआला वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुन्सा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कैसे मुमकिन है हक़ाइक़ भी सराबों में मिले,
رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملے، ساز وجدا سے سنو نغمہ عرفان و یقین، یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے، نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے، جہاں پر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے، غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام اور میاں والی کے اس شہر میں رہنے والوں، گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم ساتھیوں، السلام علیکم۔ دنیا میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت مل جائے، اور ہر بندہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے دل کی راحت، دل کا راحت اور چین مل جائے۔ لوگوں کے دلوں کا چین ختم ہو چکا ہے، اضطراب ہے، بے اطمینانی ہے، بے چینی اور بے سکونی ہے۔ قرآن کریم نے دو چیزوں کا تقابل پیش کیا ہے، دو زندگیاں ذکر کی ہیں۔ ایک کو قرآن نے ذکر کیا حیاتن طیبہ، اور ایک ذکر کی ہے معیشتن ضنکا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی زندگی کو مالک کہتا ہے حیاتن طیبہ، اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں قرآن کہتا ہے معیشتن ضنکا۔ اب یہ کون ہے؟ آئیے اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں، کون سا وہ بندہ ہے جس کی زندگی کو حیات طیبہ کہا گیا، پاکیزہ زندگی؟ میں قرآن پڑھتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہوں گا، 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، من عمل، جس نے عمل کیا، صالحا صالح، من ذکر او انثى، خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، درا حال کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً
طیبہ، ہم اس کو زندگی دیں گے. کیسی زندگی؟ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، طیب زندگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اس کو بدلہ دیں گے، جزا دیں گے بہترین ان اعمال کا جو وہ کرتا رہا. میاں والی کے غیور ساتھیوں، من عامل صالحا، جس نے بھی عمل صالح کیا، مرد ہو عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں پس ضرور بضرور ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے، وہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے قرآن سے منہ موڑ لیا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، میرے قرآن سے روگردانی اختیار کر لی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پس اس کے لیے زندگی ہوگی تنگ. اب دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ایک وہ ہے جس نے عمل کیا صالح، اور وہ مومن بھی ہے، ہم اس کو زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی. اب آپ کہیں گے عامل صالحا، عمل صالح سے مراد کون سا عمل ہے؟ اللہ اکبر، عمل سے مراد ہر عمل نہیں، عمل سے مراد عمل صالح ہے. اور صالح وہ نہیں جس کو مولوی صالح کہیں، جس کو پیر صالح کہیں، جس کو آپ لوگ صالح کہیں، وہ نہیں. عمل صالح وہ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام قاضی بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمل صالح وہ ہے ما وافق الکتاب والسنہ، جو کتاب و سنت کے مطابق عمل ہے وہ عمل کیا. اور مومن بھی ہو، اس لیے کہ ایمان کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ. مومن نہیں ہے، کافر ہو مشرک ہو، چاہے ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، اس کے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن اسی کا تو تذکرہ کرتا ہے، مشرک نیکی کرنا چاہے بھی تو قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی نیکی کی کوئی ضرورت نہیں. سورت کا نام سورت توبہ ہے. آئیے اللہ کی کتاب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. ان کے لائق نہیں کہ وہ میرے گھر آباد کریں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میرے گھر تو وہ آباد کریں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن، جو مومن ہو وہ میرے گھر آباد کرے، وہ نیکی کرے، وہ منظور ہے. وہ تعمیر مسجد کرے، وہ بھی منظور ہے. سورہ توبہ آیت 18 میں نے پڑھی. دوستو، جس نے عمل کیا نیک صالح، مومن ہو مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کو زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے، علامہ ابن قیم فرماتے حیاتاً طیبہ سے مراد نہیں کہ دولت زیادہ ہوگی،
کوٹھیاں ہوں گی، بنگلے زیادہ ہوں گے. حیاتن طیبہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ بیمار کبھی نہیں ہوگا. حیاتن طیبہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس پہ غم کبھی نہیں آئے گا. حیاتن طیبہ سے مراد یہ نہیں کہ اس پہ کبھی تکلیف نہیں آئے گی. حیاتن طیبہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ بریانیاں زیادہ کھائے گا، وہ پلاؤ اور حلوے زیادہ کھائے گا. نا اگر حیات طیبہ سے مراد کھانا پینا زیادہ ہے پھر تو جنگلوں کے درندوں کو حیات طیبہ حاصل ہے، اس لیے کہ جنگل کے درندے ہم سے زیادہ کھاتے ہیں. روزانہ شیر تازہ گوشت کھاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کی حیات کو حیات طیبہ کہتے ہیں. حیات طیبہ اس کی زندگی نہیں. اسی لیے علامہ ابن قیم فرماتے ہیں جس نے بھی ایمان کی حالت میں عمل صالح کیا اس کی زندگی، اس کی حیات حیات طیبہ ہے. وَلَوْ كَانَ حَزِينًا مَرِيضًا فَقِيرًا، اگرچہ وہ بیمار ہو، اگرچہ وہ غمگین بھی ہوتا ہو، اگرچہ اس پہ مصیبتیں بھی آتی ہوں، لیکن اس کی حیات حیات طیبہ ہے. آپ کہیں گے بھلا کیسے حیات طیبہ ہے؟ کہتے ہیں او اللہ کے بندو یہ حیات طیبہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اس کی ساری فکر ختم ہو کے ایک ہی فکر لگی ہے. وہ دکھ میں ہو، راحت میں ہو، وہ غم میں ہو، علم میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، وہ مصیبت میں ہو، وہ بادشاہی کے تخت پر ہو یا تختے پر ہو، اس کے سامنے صرف مالک کی رضا ہوتی ہے. ساری فکریں ختم ہو کے ایک ہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرے مالک کی رضا کس میں ہے. یہ حیات طیبہ ہے. کیوں؟ وہ مصیبت میں رہ کر بھی خوش ہوتا ہے، وہ تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی حیات طیبہ یہی ہے. اور اگر میاں والی کے غیور لوگوں، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ دنیا میں لاکھوں لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، لاکھوں لوگ قبروں کو پوجتے ہیں، لاکھوں لوگ انسانوں کو پوجتے ہیں، اور لاکھوں لوگ گائے بکری بھینس کو پوجتے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے پتھروں کو پوجتے ہیں. جب ان سب کو دیکھے گا پھر اپنے نفس میں غور کریں کہ تو لاکھوں میں ہونے کے باوجود بھی اکیلے رب کے سامنے جھکتا ہے، تو مان جائے گا کہ واقعی میری حیات حیات طیبہ ہے. ان لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ غیروں کے در پہ پڑے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اپنی طرف توجہ کرے گا کہ تجھے مالک نے صرف اپنے در کا بنایا ہوا ہے. تیری جبین نیاز صرف اسی کے سامنے جھکتی ہے، صبح شام ہوتی ہے، تیری زبان پہ اسی کی پکار ہوتی ہے. یہی تو حیات طیبہ ہے. حیات طیبہ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی. نہ میرا یار طائف کا بازار ہے، 10 میل تک امام الانبیاء پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، سر کا خون پاؤں میں جا کے جمتا ہے، نالین میں کپڑوں میں کوئی تار بھی ایسی نہیں ہے جو خون میں رنگین نہ ہوئی ہو. لیکن قربان جاؤں اللہ کے پاک پیغمبر عتبہ و شیبہ کے باغ میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں، او میرے مالک میرے کپڑوں میں کوئی تار بھی ایسی نہیں جو رنگین نہ ہو، میرا وجود لہو لہان ہے. اللہ آپ سے پوچھتا ہوں میاں والی کے لوگوں، رجل غریب وحید بعید عن اہلہ ووطنہ هذا يفعل به. ایک بندہ ہو، اکیلا ہو، پردیسی ہو، تنہا ہو، جاننے والا بھی کوئی نہ ہو، اہل و عیال اور وطن سے خاندان سے دور ہو، اور پورے شہر میں اسے مارا جائے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. لیکن حیات طیبہ یہی ہے کہ پھر بھی میرا محمد کہتا ہے تو کہتا ہے ان لم تکن بک علی غضب فلا ابالی. اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، تو راضی ہے،
تکلیفوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہی وہ حیات طیبہ ہے. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے, صحیح ترجمانی کرتا ہے نبی کریم کی حالت کی کہ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ. ذرا معنی پہ تو غور کیجئے. فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ. اللہ کاش کہ تو میرے لیے میٹھا ہو جائے, چاہے میری زندگی ساری کڑوی ہی کیوں نہ ہو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ تو میٹھا ہو جائے, چاہے ساری زندگی کڑوی ہو جائے, کوئی پرواہ نہیں. وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ. پاکیزہ حیات تو یہی ہے. وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ. کاش کہ اللہ میرے اور تیرے تعلق برابر رہیں, استوار رہیں, میرے اور تیرے تعلقات ٹھیک رہیں, چاہے سارے جہان سے تعلق خراب ہو جائیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہی تو حیات طیبہ ہے. اس راستے پہ جب کوئی چلتا ہے, چاہے تکلیف ہو, وہ تکلیف بھی خوشی محسوس ہوتی ہے. راہ وفا میں ہر سو کانٹے, راہ وفا میں ہر سو کانٹے, دھوپ زیادہ سائے کم. راہ وفا میں ہر سو کانٹے, دھوپ زیادہ سائے کم, لیکن پھر بھی اس پر چلنے والے خوش ہی رہیں, پچھتائے کم. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اس کی زندگی حیات طیبہ ہوگی, ہے کہ نہیں؟ یہی تو حیات طیبہ ہے. لوگوں نے حیات طیبہ یہی سمجھ رکھی, کوٹھی بڑی ہو, بنگلہ بڑا ہو, گاڑی اچھی ہو. نہ میرا دوست, یہ جن کاروں میں ہمیں بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوتا, انگریزوں کے کتے اس میں سفر کرتے ہیں. یہ حیات طیبہ نہیں ہے. حیات طیبہ کا معنی حسن بصری رحمہ اللہ یہ بھی کرتے ہیں, جو عمل نیک صالح کرے گا, مومنو قرآن کے مطابق چلے گا, اس کی حیات طیبہ ہے. وہ کہتے ہیں مانا حیات طیبہ کہ میرا مالک اسے تھوڑے پر بھی راضی اور خوش رکھے گا. وہ ایک وقت کی سوکھی روٹی کھائے گا تب بھی خوش رہے گا, کہے گا الحمدللہ. اور جو بدعمل اور بے عمل ہوگا, مشرک ہوگا, وہ ہزاروں کھانے کھا کے بھی, کروڑوں میں کھیل کے بھی منگتے کا منگتا ہی نظر آئے گا. وہ بھوکے کا بھوکا رہے گا, وہ سیر ہوتا آپ کو نظر نہیں. ہائے ہائے ہائے, دیکھ لو ان بڑوں کو, ہر طرف سے حرام سمیٹ سمیٹ کے, پوچھو کہ راج گیا ہو کہ نہیں, پیٹ تو نہیں ان کی حل میں مزید جہنم ہے. میرے دوستو, حیات طیبہ یہی تو حیات طیبہ ہے نا. 22 لاکھ مربع میل کی زمین پہ خلافت کا پرچم لہرانے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سپر پاور کا سفیر ملنے آیا مدینہ میں. پوچھتا ہے امیر المومنین کہاں ہے, آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہاں ہوگا, وہاں ہوں گے. کہتے ہیں یار میں بادشاہ کا پوچھ رہا ہوں, آپ کسی عام آدمی کی بات کر رہے ہیں. نے کہا نہیں, جا کے دیکھ لو, گھر میں ہوں گے. وہ سوچ رہا ہے کوئی محل ہوگا, وزیر اعظم ہاؤس ہوگا.
ہزاروں لاکھوں گارڈ ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، گھر میں نہیں ہے۔ کسی نے کہا باغ میں پتہ کرو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک باغ میں گیا، کسی سے پوچھا کہاں ہے امیر؟ ان کا باغ میں۔ اندر گئے، واپس آ گئے، کہنے لگے باغ میں تو کوئی نہیں۔ ایک بندے نے کہا یار آپ کو نظر نہیں آیا کوئی بندہ؟ جی وہاں کوئی ایک بندہ سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے۔ کہنے لگے زیادہ باتیں نہ کرو، وہی ہمارے امیر المومنین ہے، دیکھو جا کر وہی ہے۔ پہنچتا ہے سفیر، دیکھتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ جوتا سر کے نیچے، بعد نے لکھا ہے بازو سر کے نیچے، نیچے کوئی بھی چیز بچھی ہوئی نہیں، آدھا وجود دھوپ پہ، آدھا سائے پہ، ہلکا ہلکا پسینہ ماتھے پہ آیا ہوا، بے فکر سوئے ہوئے۔ اس بندے نے اپنے انداز میں آواز دی، سلام کیا جو اپنے کفر کا انداز تھا چونکہ غیر مسلم تھا۔ فاروق اعظم نے جو ہی آنکھیں کھولی، دیکھا جلالی آنکھوں سے، وہ کانپ گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور ایک جملہ کہا تاریخ نے نوٹ کیا کمال کا، حیات طیبہ بتانے لگا، کہنے لگا اے عمر عدلتا فامنتا ونمتا، عدلتا فامنتا ونمتا، اے عمر تو نے عدل کا قائم کیا، فَأَمِنْتَ جب عدل قائم ہوا تو تو امن میں ہو گیا، جب امن آیا تو فَنِمْتَ تو تنہ تنہا سو گیا، اور جب عدل نہ ہو تو امن آ سکتا، چاہے ساری کائنات لگی رہے، ہم امن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم عدل نہ ہو تو امن پیدا ہو سکتا، اور جب عدل نہ ہو تو امن نہیں آتا، جب امن نہ ہو تو چین کی نیند بلا کیسے آئے گی؟ اتنی گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آئی، چلو بھر کے کھاؤ پھر بھی نہیں آئے۔ بازار جاؤ کوئی پتہ نہیں کیا حادثہ ہے، ایک بے اطمینانی ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ایسے سو سکتا ہے کہ جی 22 لاکھ مربع میل، آپ سوچتے ہوں گے 22 لاکھ مربع میل کہیں میاں والی جتنا علاقہ ہوگا؟ نہ میرا دوست، پاکستان جیسے 15 ملک بنتے ہیں۔ یہ حیات طیبہ ہے، یہی وہ پاکیزہ زندگی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کے مقابلے میں اس کتاب سے جس نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ ہوگی، کروڑوں کی کوٹھی میں ہوگا، لاکھوں کی گاڑی میں ہوگا، کروڑوں کے پلازوں کا مالک ہوگا، لیکن دل کی دنیا اگر حال پوچھو تو برباد و ویران ہوگی، دل تنگ ہوگا، راحت نہیں، چین نہیں، اطمینان نہیں ہوگا، معیشت انسان کا۔ اور ان کفار کا یہی حال بنا، بھلے آپ کو خوشنما نظر آتے ہوں، کیوں اطمینان کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس لیے نہیں، مثال دینے لگا، آپ سفر کرتے ہیں، 1.5-2 کروڑ کی گاڑی ہے، موٹر وے سے زیادہ آرام دہ روڈ ہے، صاف شفاف راستہ ہے، دونوں جانب اتنے پیارے پیارے مناظر ہیں، درختوں کی قطار ہے، پھولوں کی مہک ہے، چشمے ہیں، جھرنے ہیں، آبشاریں ہیں، ندی ہے، نالا ہے، ہری بری گھاس ہے، کتنا خوبصورت نظارہ، لیکن راستہ بھول گئے ہیں،
سچ بتاؤ اب اس کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھ کر آرام دہ اور بہترین صاف راستہ بھی ہے، خوبصورت مناظر بھی ہیں، سچ بتاؤ اس بندے کے دل کو چین اطمینان ہوگا؟ جی کیوں؟ راستہ غلط ہے، روڈ خراب ہے، بھئی راستہ بھول گیا ہے، مناظر حسین ہے، گاڑی بھی بہترین ہے، روڈ بھی بہترین ہے، لیکن راستہ غلط ہے۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی دل کو چین نہیں آئے گا، اطمینان نہیں آئے گا۔ بلا قرآن کا راستہ چھوڑ کر بندہ چاہے بہار میں بٹھا لو، چاہے بادشاہی کے تخت پہ بٹھا دو، رب کعبہ کی قسم ہے اطمینان قلب نہیں مل سکتا۔ اطمینان قلب ملے گا، چین کی زندگی ملے گی، دل کا سکون ملے گا تو اللہ کی کتاب سے ملے گا۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے قرآن سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور اگر اس کتاب اللہ کے راستے پہ چل رہے ہو، روڈ خراب بھی ہو، کھڈے جمپ ہے، گاڑی بھی پرانی سی ہے، باغ و بہار بھی نہیں، لیکن راستہ ٹھیک ہے تو بندہ مطمئن ہے، بلے جمپ کھڈے لگیں گے پہنچ تو جاؤں گا نا منزل پہ، دل مطمئن ہو۔ اسی لیے مومن کا دل مطمئن ہے، وہ کہتا ہے ہزاروں تکلیفیں ہوں، ایک منزل کی طرف جا رہا ہوں، سمت بھی ٹھیک ہے، راستہ بھی بالکل متعین ہے، غلط نہیں، بھولا نہیں ہوں، چاہے وہ تکلیف میں کیوں نہ ہو۔ کبھی تو سمیہ سے کہا جاتا ہے او سمیہ زندگی چاہیے، باز آ جا دین مصطفیٰ سے، عزت چاہیے، باز آ جا دین مصطفیٰ سے، ورنہ آخری بار نہیں ہے تو قتل ہو جائے گی، سر قلم ہو جائے گا، اونٹوں سے باندھ کے 2 ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ کہتی ہو بدبخت ابو جہل اب مجھے باز آنے کی دعوت دے رہا ہے، اب تو رب نے میرے سامنے جنت کے 8 دروازے کھول کے رکھ دیے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ حیات طیبہ ہے۔ حیات طیبہ کا یہ مطلب تکلیف بھی بندے کو کسی طرح نہ پہنچے، نہیں، تکلیف پہنچتی بھی ہے پھر بھی مطمئن رہتا ہے۔ مارنے والے مار مار کے تھکتے ہیں، لیکن یہ کہتا ہے آستم گر ہنر آزمائیں، آستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ بلا ان کو کون ہٹا سکتا ہے اپنی بات سے؟ تبھی تو خبیب سولی پہ چڑھتے ہوئے آج تو یہاں شاعری کرنا بڑا آسان ہے، میں شعر پڑھتا ہوں آپ جھومتے ہیں، یہاں بڑا آسان ہے، لیکن جہاں موت سامنے ہو، بندہ لٹک رہا ہو، اس وقت کہتا ہے بندہ، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْمٍ مُمَزَّعِي۔ اردو میں ترجمانی کرتا ہوں اسی جملے کی، کہتا ہے گلوئے عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پھندا، گلوئے عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پھندا، پکڑ کے دار پہ باندھا گیا اللہ کا بندہ۔ خدا جانے محبت کے یہ کیا اسرار ہوتے ہیں، جو سر سجدوں میں جھکتے ہیں وہ زیبے دار ہوتے ہیں۔ اور میں کبھی کہتا ہوں کہ بڑھایا مرتبہ کردار کا گفتار کے اوپر،
بڑھایا مرتبہ کردار کا گفتار کے اوپر کہ واعظ برسر منبر و غازی دار کے اوپر۔ میرے دوستو حیات طیبہ چاہیے، آئیے قرآن والے راستے کی طرف۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اس کی زندگی پاکیزہ ہے کیونکہ عمل پاکیزہ ہے، کیونکہ عقیدہ پاکیزہ ہے۔ جب عمل بھی طیب، عقیدہ بھی طیب، تو پھر حیات بھی حیات طیبہ۔ میرے دوستو یہ دنیا میں جو لوگوں کا ایک حال بن چکا ہے، اس کی یہی وجہ ہے جو ہمارے دلوں کو اطمینان نہیں آ رہا۔ کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ پتہ نہیں اسی کیڑے پاسے جاؤں، کہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا اگر فلاں کی طرف جائے گا کبھی اطمینان نہیں پائے گا۔ اگر یہ کہے گا کہ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، لیکن جب ارشاد کے پاس آئے گا تو کہیں گے قرآن یہ کہتا ہے۔ جب قرآن کی طرف آؤ گے تو کہے گا بس ہون کے ہو گیا مطمئن، اب میں کیا ہو گیا ہوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا ثقل، دلوں کا رگمال، دلوں کی منجائی کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، دلوں پہ زنگ آ جایا کرتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ آتا ہے۔ قربان جاؤں صحابہ کے فہم پہ کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر لوہے کا زنگ اتارنا تو ہمیں آتا ہے، دل کا زنگ کیسے اتارا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، یہی دلوں کا زنگ اتارنے والی کتاب ہے۔ جب بارش میں آپ چل رہے ہو، گاڑی ہو آپ کے پاس، تو شیشے کے اوپر ایک چیز حرکت کرتی ہے جی، بولتے وائپر، کیا وہ وائپر جو ہوتا ہے کس لیے؟ جیسے ہی شیشہ گدلا ہوتا ہے وہ لگا ہے صاف کر رہا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ بس یوں سمجھو روزانہ موت کو یاد کرو، روزانہ قرآن پڑھو، گناہوں کی جو دل پہ بارش ہو رہی ہے وہ قطرے صاف ہوتے جائیں گے۔ یہ دل کے شیشے پہ وائپر دو لگے ہوئے ہیں، صفائی کر رہے ہیں۔ دلوں کا چین کیوں نہیں آئے گا؟ دلوں کو اطمینان کیوں نہیں آئے گا؟ قرآن اطمینان والی کتاب ہے، قرآن راحت والی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے آج ساری دنیا اکٹھی ہو لے ہمیں اپنے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی، اس لیے کہ ہمیں اس عقیدے پہ کسی مولوی اور پیر نے مطمئن نہیں کیا۔ اگر ہمیں مطمئن کیا ہے تو رب کے قرآن نے مطمئن کیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پڑھتے جاؤ قرآن، سناتے جاؤ قرآن، یہی وہ کتاب ہے، اسی میں تمہاری چھپی ہوئی عزت ہے۔ آج آپ کو لوگ تو یہ بتائیں گے کہ مرنے کے بعد سوال ہوگا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاں یہ پوچھا جائے گا کیا؟ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، من ربک من نبیک ما دینک پوچھا جائے گا۔ یہ تذکرے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ قرآن کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ نہیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ پوچھا جائے گا کہ نہیں۔
میں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے انہو لذکر لک ولقومک، انہو لذکر لک۔ میاں والی کے رہنے والوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا فرمان انہو لذکر لک، یہ قرآن میرے پیغمبر آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، عن قریب اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ مت کہ کوئی سمجھے کہ پوچھا نہیں جائے گا۔ ہر بندہ لگائے جی مجھے عزت چاہیے، ہر بندہ عزت کا بھوکا ہے، لیکن عزت کی کتاب کو پس پش ڈال کے بندہ کوئی عزت لے سکتا ہے؟ عزت کی کتاب کو ٹھکرا کر ذلت ہی ملے گی، عزت نہیں ملے گی۔ انہو لکتاب عزیز، یہی عزتوں والی کتاب ہے۔ رحمت کی کتاب کو چھوڑ کر بلا رحمت کا مستحق کیسے بنے گا؟ رحمت للمؤمنین قرآن ہے۔ ہدایت کی کتاب کو ٹھکرا کر بندہ ہدایت کا متلاشی بنا پھرے، ایمان کی کتاب کو ٹھکرا کر بندہ ایمان بناتا پھرے، ایمان سیکھتا پھرے، سیکھ سکتا۔ یہ تو سارے کہتے ہیں۔ خوشاب کی ایک مسجد میں نے یہ جملہ پڑھا، بڑا خوش ہوا، تقریر کے دوران میری نظر پڑی، سنا دوں؟ بڑا پیارا جملہ تھا، بورڈ لگا ہوا تھا، اس میں لکھا تھا کہ جنت ملے گی ایمان سے۔ کیا؟ جنت ملے گی ایمان سے اگلی بار، لیکن ایمان بنے گا قرآن سے۔ ایمان بنے گا قرآن سے۔ ساری زندگی کتاب التوحید کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ توحید کیا سمجھے گا؟ ساری زندگی کتاب الایمان کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ ایمان کیا سمجھے گا؟ ساری زندگی معرفت الہی کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ رب کی معرفت والا کیسے حاصل کرے گا؟ رب کی معرفت کرانے والی کتاب ہی رب کی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو آپ کو رب کا تعارف کروائے گا۔ تبھی تو کسی نے جب آ کے پوچھا نا دیاتی نے کہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، یا رسول اللہ میرا رب کہاں ہے؟ دور ہے یا نزدیک ہے؟ اگر نزدیک ہے پھر آہستہ آہستہ سرگوشی کر کے راضی کر لوں گا، ام بعید، یا رب دور ہے، فننادی ہے، پھر چلا چلا کے رب کو پکاروں گا۔ کہاں ہے؟ جب سوال رب کے بارے میں نبی سے کیا تو رب نے خود ہی فرمایا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، اجیب ہوں۔ کیا؟ نعرہ تکبیر! گھنٹی بج گئی ہے میرے اختتام کی نا؟ ہاں، اجیبو، کیا؟ جب میرے بارے میں پوچھیں تو اللہ فرماتے ہیں میں قریب بھی ہوں، اجیبو، میں قبول بھی کرتا ہوں۔ لیکن بدبخت ہے وہ بندہ جو رب کی ذات کہتے ہیں اجیبو، اسے پکارتا نہیں، اسے پکارتا ہے جن کے بارے میں رب کہتا ہے لا یستجیبون۔ جس رب کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان ربی لسمیع الدعاء، دعائیں پکارے سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ اس رب کو نہیں پکارتا، انہیں پکارتا ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم پکارتے مر تو جاؤ گے لیکن وہ سن سکتے۔
جو نہیں سن سکتے انہیں پکار رہا ہے، جو نہیں قبول کر سکتے انہیں پکار رہا ہے، جو سن بھی رہا ہے قبول بھی کر رہا ہے اس کی طرف آ ہی نہیں رہا۔ یہی تو بدبختی ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ رب کی معرفت کی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ ڈھونڈ رہے ہیں جی ہم رب کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، رب کی معرفت حاصل ہوگی رب کی کتاب سے۔ ساری زندگی اس کی بغاوت کر 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 کے کہے رب کی معرفت اس کو حاصل ہو، نہ میرا دوست، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ ہمارے آج اس محفل کے مہمان خصوصی علامہ خضر حیات بکھروی صاحب تشریف لا چکے ہیں، سب بیٹھیں سنیں، اللہ ان کے علم عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔